طارق بن زیاد خلافت بنو امیہ کے مسلم جرنیل تھے جو الجزائر میں 670 میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک متقی، فرض شناس اور بلند ہمت انسان تھے۔ ان کے حسن اخلاق کی بنا پر عوام اور فوجی سپاہی ان انتہائی احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کا تعلق افریقہ کی جرأت مند قوم بربر سے تھا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں موسیٰ بن نصیر افریقہ کے گورنر تھے۔ انہوں نے طارق بن زیاد کی جرأت و دلیری کا اندازہ کرتے ہوئے انہیں فوجی خدمات پر مامور کر دیا۔ کچھ عرصے بعد انہیں مراکش کا گورنر بنا دیا گیا۔ مراکش سے متصل سمندر کے اس پار یورپ کا مشہور ملک اندلس اسپین تھا۔ اندلس کے بادشاہوں سے تنگ آئی عوام کے مطالبے پر اندلس پر حملے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس کے لیے موسیٰ بن نصیر نے اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک سے باقاعدہ اجازت لی۔ اس اہم ترین مہم کی سپہ سالاری کے لیے موسیٰ نے طارق بن زیاد کی جرأت و بہادری اور سیاسی بصیرت کے پیش نظر ان کا انتخاب کیا، کیونکہ وہ جنگی منصوبہ بندی میں بہت ماہر تھا اور غیر معمولی ذہین، دور اندیش اور مستعد تھا۔ اندلس پر حملے کے اسباب میں جہاں عوام کو وہاں کے حکمرانوں کے ظلم و استبداد سے نجات دلانا مقصود تھا، وہاں ایک فوری سبب یہ بھی تھا کہ اندلس میں اس زمانے میں سلطنت کے امراء و عمائدین اپنے بچوں کو آداب و تہذیب سیکھنے کے لیے شاہی محل میں بھیجا کرتے تھے۔ یہ بچے یرغمال کے طور پر بادشاہ کے قبضے میں رہتے تھے اور بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہی اپنے گھروں کو بھیج دیے جاتے تھے۔ شمالی افریقہ میں جب مراکش تک کا علاقہ اسلامی اقتدار میں شامل ہو گیا تو ادھر سمندر کے اس پار ساحلی علاقے اسپین کے بادشاہوں کے زیر کنٹرول تھے۔ ان علاقوں کا گورنر اندلس کے بادشاہ کی طرف سے کاؤنٹ جولین تھا۔ جولین نے شمالی افریقہ کی اسلامی حکومت پر حملہ آور ہونے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ شمالی افریقہ پر موسیٰ بن نصیر جیسا بیدار مغز حکمران فائز تھا اور مراکش کا والی طارق بن زیاد تھا۔ جولین نے ان سے مراسم پیدا کیے، اسلامی حکومت کی اطاعت کے عزم کا اظہار کیا اور اندلس کے حکمرانوں کے مظالم کی وجہ سے وہاں کی عوام کو نجات دلانے کے لیے اسلامی حکومت کی ہر طرف سے مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ اس نے طارق بن زیاد کے ذریعے موسیٰ بن نصیر تک یہ پیغام پہنچایا۔ موسیٰ نے اس صورتحال سے اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کو آگاہ کیا اور اندلس پر حملہ کرنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر 7000 مجاہدین پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا گیا اور اس کی سپہ سالاری کے لیے طارق بن زیاد کا انتخاب ہوا۔ اس لشکر میں اکثریت بربر قوم کے افراد کی تھی، 300 عرب تھے، باقی سب بربر۔ 28 اپریل 711 کو اندلس کے ایک پہاڑ پر اترا جو بعد میں اسلامی سپہ سالار طارق بن زیاد کے نام سے جبل الطارق کے نام سے منسوب ہوا۔ انگریزی میں اسے جبرالٹر کہتے ہیں۔ اگر طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کو وہاں سے واپس نہ بلایا جاتا تو آج یورپ اسلامی دنیا کا حصہ ہوتا۔